أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم. یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے، لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سجا پائی، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. حضرات گرامی، قرآن کریم کی آیت اور یہ اشعار جو اس وقت کے حالات ہیں اس کے بنسبت پیش کیا گیا. حضرات گرامی، آج جو فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہا ہے اس سے سب حضرات واقفیت رکھتے ہیں. حضرات گرامی، وہ بیت المقدس، وہ مسجد اقصی، وہ سرزمین یروشلم جو مسلمانوں کی ملکیت ہے، بدقسمتی سے وہ آج یہودوں اور نصارہ کے ہاتھوں میں. یہی وہ بیت المقدس ہے، یہی وہ مسجد اقصی ہے جہاں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بالا کا سیر کرایا گیا. معراج کے موقع پر اسی بیت المقدس سے، اسی مسجد اقصی سے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بالا کا سیر کرایا گیا. یہی نہیں، تاریخ کے اوراق سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی اور اسی کے کچھ عرصہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد اقصی کی بھی تعمیر کروائی. یہی نہیں، یہ وہ علاقہ ہے جہاں حضرت صالح علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت مسیح علیہ السلام اور نہ جانے کتنی انبیاء کرام اس مبارک سرزمین سے وابستہ رہے. یہ یہود و نصارہ نے انبیاء کرام کو بھی قتل کیا. آپ جانتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان یہودیوں نے، ان اسرائیلیوں نے قتل کیا، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت نے آسمانی دنیا پر ان کو اٹھایا اور انہیں یہودیوں نے انہی کے ہم شکل جیسے ایک ساتھی کو صلیبی پر چڑھا دیا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا. یہ وہ سرزمین ہے جو مسلمانوں کی شان اور بان ہے. مسلمان اس کی تحفظ کے لیے، اس کی بقا کے لیے اپنی تن من دھن کی بازی لگائے گا اور کبھی بھی کسی طاقتور ملک سے نہیں ڈرے گا کہ ہمارے خلاف کون کھڑا ہے، کیونکہ مسلمانوں کا یہ شعار ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ ہمیشہ شہادت کو قبول کرتا ہے. شہید ہونے کو وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہے. لیکن ان یہود و نصارہ نے ہماری اس سرزمین کو جو مسلمانوں کی ملکیت، جس پر حق مسلمانوں کا، اس کو یہود و نصارہ نے چھین لیا، اس کو اپنی ملکیت میں لے لیا. پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا. ان کے زمانے میں یروشلم کا کچھ حصہ فتح ہوا اور
कुछ हिस्सा बाकी रह गया था, तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में हजरत अम्र इब्न अल-आस रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने वो बचा हुआ इलाका जिसमें मस्जिद अक्सा है, उस यरूशलेम को फतह किया। और उन्होंने एक दस्तावेज तैयार किया कि बगैर कत्लो गारत गिरी के, बगैर खून रेजी के, बगैर किसी फसाद के इस मामले को सुलह किया जाए। तो यहूदियों ने और ईसाइयों ने इन दस्तावेज को, इस राय को कबूल किया और उन्होंने एक शर्त लगाया कि इस दस्तावेज को और इस सुलह को उसी वक्त मंजूरी मिलेगी जबकि आपके अमीरुल मोमिनीन खुद आकर इस दस्तावेज पर साइन करें। बहरहाल ये खबर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचाई गई। जब उनके पास ये खबर पहुंचती है तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने कायम मकाम वहां पर गवर्नर बनाकर मदीना के अंदर, फिर वो यरूशलेम की सरजमीन की तरफ रवाना हुए। और आपने सुन रखा है कि वो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का वो वाकया कि एक ऊंट है और दो शख्स हैं, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद अमीरुल मोमिनीन हैं और एक वो गुलाम जो आपकी खिदमत किया करता था। उन्होंने एक निज़ाम बनाया, एक ज़ाब्ता बनाया कि कभी तुम सवारी करोगे, कभी हम इस ऊंट की नकील को पकड़कर चलेंगे, कभी हम बैठेंगे, कभी तुम नकील को पकड़कर चलोगे। इस तरह से ये सफर आसानी के साथ तय हो जाएगा। चुनांचे हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु यरूशलेम की सरजमीन पर पहुंचते हैं, फलस्तीन पहुंचते हैं, मस्जिद अक्सा के इलाके को पहुंचते हैं और वहां के यहूद व नसारा ने, ईसाइयों ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का खैर मकदम किया। हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे बढ़कर इस्तकबाल किया और उस वक्त हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक तारीखी जुमला कहा था जो मुसलमानों को याद रखनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि हजरत अबू उबैदा, याद रखो इस बात को कि जब तक हम इस्लाम की तालीमात की पासदारी करते रहेंगे और इस्लामी शरीयत पर अपने आप को मर मिटने के लिए तैयार रहेंगे, इस्लामी शरीयत और इस्लामी कानून को अपनी जिंदगी में नाफिज करेंगे, उस वक्त तक अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इज्जत व मकाम अता करता रहेगा। और जिस दिन हम कुरान और शरीयत को छोड़ देंगे, जिस दिन हम कुरान की तालीमात को और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को छोड़ देंगे, इस दुनिया के अंदर हम जलील व खार होते हुए नजर आएंगे। आज मुसलमानों की सरजमीन पर, मुसलमानों की मिल्कियत पर अगर कोई डाका डाल रहा तो उसमें हम मुजरिम है, उसके हम डकैत हैं कि हमने शरीयत इस्लाम को, हमने इस्लामी शरीयत को पामाल किया, हमने कुरान करीम की तालीमात को छोड़ा, हमने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीखी जुमला को हमने पामाल करके रख दिया। हम इस्लामी शरीयत से दूर होते चले जा रहे। बहरहाल ये बैतुल मक़दिस का जो बचा इलाका था उसको फतह किया गया और ये दस्तावेज तय हो गई, सिग्नेचर हो गया, साइन हो गया। और मुसलसल एक जमाना तक मुसलमानों की हुक्मरानी रही, हुक्मरानी चलती रही। लेकिन बदकिस्मती से 11 सदी ईस्वी में इन ईसाइयों ने, इन इसराइलियों ने, इन यहूदो नसारा ने 23 शाबान 492 हिजरी को उसी बैतुल मक़दिस के इलाका में फातियाना अंदाज में दाखिल होते हैं। और दाखिल होने के बाद वहां के इलाके में इस तरह से कत्ल गारत गिरी को आम करते हैं, इस तरह से खून बहाते हैं, यहां तक कि वहां के बूढ़ों को, बच्चों को, औरतों को तक को न छोड़ा। मुअर्रिखीन ने लिखा, तारीखदानों ने लिखा, उस वक्त का जो नजारा था वो ये था, यहां की गलियों में खून का इस तरह से जमाव था कि घुटनों तक खून भरा हुआ था।
تاریخ دانوں نے لکھا، مورخین نے لکھا کہ ایک ایک دن میں ان یہود و نصارہ نے 70 ہزار مسلمانوں کو قتل کیا۔ اس کے باوجود وہ لوگ ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑتے رہے، لیکن یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے کہ جس سرزمین پر، اللہ کی سرزمین پر اور اللہ کے مخلوق کے ساتھ جب یہ ظلم و زیادتی زیادہ ہونے لگتی ہے تو اللہ کا یہ نظام ہے، اللہ کا یہ قانون ہے، اس ظلم و زیادتی کو ختم کرنے کے لیے اپنے ہی بندوں میں سے کسی مجاہدین کو پیدا فرماتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت سلطان نور الدین جنگی جیسے خدا ترس کو پیدا فرمایا۔ 1169 عیسوی کی بات ہے کہ سلطان نور الدین جنگی رحمت اللہ علیہ کے کمانڈر مجاہدین اسلام سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ مصر کے تخت اقتدار پر فائز ہوئے اور شام کے علاقے کو فتح کرتے ہوئے 1187 عیسوی میں بیت المقدس کو فتح کیا، یروشلم کو فتح کیا، اور ان یہ احسان فراموش عیسائیوں کے ساتھ جو معاملہ پیش کیا حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے، بعینی ہی اسی طریقے سے جس طرح سے بیت مکہ فتح ہوا تھا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا یا ایھا الناس لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، کہ لوگوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بھاگنے کی ضرورت نہیں، سب کے سب امن و امان میں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے ان احسان فراموش یہودیوں کو امن و امان کا پروانہ دیا، جس یہودیوں نے مسلمانوں کے گردن کاٹے، مسلمانوں کو ایک دن میں 70 ہزار مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ ان احسان فراموش یہودیوں کے ساتھ جو معاملہ کیا، تاریخ کے اوراق میں اس قسم کے واقعہ نہیں ملتے، اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی ملتے ہیں تو وہ مسلمانوں کے ذریعے ملتے ہیں۔ لیکن حضرات گرامی، آج جو دور ہے، آج جو واقعات ہیں، بدقسمتی سے پھر ان کا دور چلتا رہا، اور خلافت عثمانیہ ہماری ہی چاپالوسی کی وجہ سے، ہماری ہی کمیوں اور کمزوری کی وجہ سے خلافت عثمانیہ کا زوال ہوتا رہا، وہ ختم ہوتی چلی گئی، اور پھر وہ بیت المقدس کا علاقہ، یروشلم کا علاقہ یہودیوں کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ اور اس وقت سے لے کر اب تک جو عیسائیوں نے وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے ہیں، سارے لوگ اس سے واقفیت رکھتے ہیں۔ ہمیں مسجد اقصیٰ کے اندر قرآن کریم پڑھنے کی اجازت نہیں، ہمیں مسجد اقصیٰ کے اندر تلاوت کرنے کی اجازت نہیں، ہمیں مسجد اقصیٰ کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اگر کسی نے پڑھ لیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے گردنوں پر، ان کے کھوپڑیوں پر بندوق کے نالیوں کو ٹانگ دیا جاتا ہے، اور اس کو اسی جگہ پر زمین بوس کر دیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، جو سرزمین فلسطینیوں کی سرزمین، وہ ہمارا حق، مسجد اقصیٰ ہماری شان بان، لیکن ان کو یہودیوں اور نصارہ کی سپورٹ میں کر دیا گیا، اور یہ سپورٹ کرنے میں بھی مسلمانوں کا ہی ہاتھ ہے کہ عربوں نے مسجد اقصیٰ کی سرزمین کو، مسجد اقصیٰ کو یہود و نصارہ کے ہاتھوں میں تستری پر سجا کر دے دیا۔ امریکہ تو چاہتا ہی تھا کہ اس سرزمین پر یہودیوں کا قبضہ ہو، اسرائیلیوں کا قبضہ ہو، عیسائیوں کا قبضہ ہو، اور ہم نے بھی وہی کیا۔ شاعر نے کیا ایک خوب کہا کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سجا پائی۔ ہم نے منٹوں میں خطا کیا، اور مسلسل ہمارے اوپر جو ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے گئے، اس پر کسی نے کبھی کچھ نہیں، اف تک نہیں کہا، اور ظلم و زیادتی کے پہاڑ بڑھتے چلے گئے۔ اور ان حماسیوں نے، ان فلسطینیوں نے جب اس ظلم و زیادتی کو برداشت نہ کر پائے، اور ظلم و زیادتی کی دفاع کرنے کے لیے انہوں نے جب اپنی آواز کو بلند کیا، تو لوگ انہیں دہشت گرد شامل کرنے لگے،
لوگوں نے انہیں دہشت گرد کے لسٹ میں شمار کر دیا۔ جب مسلمانوں کی خونریزی ہو رہی تھی، مسلمانوں کی قتل غارت گری ہو رہی تھی، مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ بے حرمتی ہو رہی تھی، ہماری ماؤں اور بہنوں کو عزتوں کو تار تار کیا جا رہا تھا، اس وقت آپ نے کچھ نہیں کہا۔ لیکن جب فلسطینیوں نے، وہاں کے وہ جانباز مسلمانوں نے جو ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، اپنے سر کو کٹانے کے لیے تیار رہتے ہیں، انہوں نے اپنی دفاع کے لیے آواز کو اٹھایا تو سارے ملک نے یہ آواز اٹھا دیا کہ یہ دہشت گرد ہے۔ جبکہ آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ گاندھی جی سے لے کر جواہر لال نہرو سے لے کر اٹل اڈوانی واجپئی تک یہ آواز کو اٹھاتے رہے کہ سرزمین یروشلم فلسطینی کی زمین ہے، یہ عربوں کی ملکیت ہے، یہ انہیں دے دیا جائے۔ لیکن اس آواز کو کوئی کسی نے نہیں سنا، اور امریکہ کی چاپالوسی اور ہماری چاپالوسی کی وجہ سے وہ اسرائیلی اسی پر قابض رہا۔ جبکہ 1947 میں بھی یہ بات آئی کہ فلسطینیوں کا حق ملنا چاہیے اور اسرائیلیوں کو وہ زمین چھوڑ دینی چاہیے۔ یہ قانون پاس ہونے کے بعد بھی آج کی تاریخ میں آپ دیکھیں گے جو قانون اس وقت پاس ہوا اس کو طرز عمل میں نہیں لایا گیا۔ ہماری ہی ملکیت، ہماری شان، مسلمانوں کی شان مسجد اقصی، اور ہماری ملکیت پر تم قابض ہو کر ہمارے اوپر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑتے رہے، اور ہم نے اپنی دفاع کے لیے آواز اٹھایا تو تم نے ہمیں دہشت گرد شمار کر دیا، اور بڑے بڑے ممالک نے ان کا سپورٹ کیا، اور امریکہ تو ہمیشہ سے ان کا سپورٹ میں رہا، ان کا سپورٹ کرتا رہا، اور انہی کی وجہ سے، اور ہم مسلمانوں کی چاپالوسی کی وجہ سے، ان عربوں کی چاپالوسی کی وجہ سے جنہوں نے مسجد اقصی کو بڑے خوبصورت انداز میں اسرائیلیوں کے ہاتھوں میں دے دیا تھا کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے مسلمانوں پر اب تک ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، الٹا ہمیں ہی دہشت گرد شمار کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے پی ایم صاحب نے بھی حماس کو اور فلسطینیوں کو دہشت گرد شمار کر دیا، جبکہ ہمارے اس سرزمین ہندوستان کے اندر آئے دن کس طرح کے ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ گجرات کا فساد ہوا، بھاگلپور جیسا فساد ہوا، مظفر نگر جیسا فساد ہوا، چھوڑو ان فسادوں کو۔ ابھی فی الحال میں منی پور کے اندر جس طرح سے لوگوں کے اوپر اٹیک ہوا اور لوگوں نے اپنی جان کو گوایا، اس پر بھی ہمارے وزیر اعظم نے کچھ نہیں کہا، اور وہ کبھی نہیں کہیں گے کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ آوازیں نکلتی ہے تو مسلمانوں کے خلاف۔ چھوڑو ان حادثات کو بھی، چلتی ٹرین پر 2 ویکتی سفر کر رہا ہے اور اس کے پولیس کے نوجوان نے شہید کر دیا، اس پر بھی ہمارے وزیر اعظم کی زبان تک نہ کھلی، منہ سے آواز تک نہ نکلی، اور کبھی نہیں نکلے گی، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ قتل کرنے والا مسلمان نہیں۔ دہشت گرد صرف مسلمان ہے۔ یہ پالیسی ہے، یہ گندی پالیسی چل رہی ہے کہ مسلمان اگر اپنی دفاع کے لیے آواز اٹھائے تو ہم دہشت گرد، اور ہم معصوموں کو تم مارتے رہو، فلسطین جیسے معصوم بچوں کے گردن کو تم اڑاتے رہو، اس پر تمہاری آواز تک نہیں نکلتی۔ تم کبھی نہیں کہتے کہ اسرائیل دہشت گرد ہے، اسرائیل دہشت گرد ہے، اور یہ کبھی بولیں گے بھی نہیں کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، اور ان کی یہ پلاننگ ہے کہ انہیں نیست و نابود کر دیا جائے، مسلمانوں کو اس سرزمین سے مٹا دیا جائے۔ لیکن ان غداروں کو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جس جگہ کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہو کہ مسجد اقصی کی طرف مسلمانوں سفر کرو، مسجد اقصی کے اندر ایک وقت کی نماز پڑھو گے 1000 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ بیان فرمایا کہ 3 جگہ کی سفر کرو، 3 جگہ کے لیے سفر کرو، بیت اللہ کے لیے، مسجد نبوی کے لیے سفر کرو، اور مسجد اقصی کے لیے سفر کرو۔
اور اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی پہلی نمبر آیت میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. کیا ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ قرآن جو مسلمانوں کا شعار ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم نے قرآن سے روگردانی کر لیا، مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، لیکن ان کو پتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی ملکیت، یہ مسلمانوں کی شان ہے. مسلمان قرآن کریم سے وابستہ ہے، قرآن کریم پر مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اس کی ایک ایک آیت پر ہمارا عقیدہ ہے. تو اس طرح سے جب ایک ایک آیت پر مسلمانوں کا عقیدہ ہے تو اسی قرآن کریم میں یہ آیت بھی موجود ہے کہ مسجد اقصی مبارک جگہ ہے، اور وہ مبارک جگہ جہاں سے واقعہ معراج کے وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو مقام و مرتبہ عطا کیا کہ سارے انبیاء کرام جمع ہوئے اور وہاں پر آپ کی امامت ہوئی اور پھر عالم بالا کا سیر ہوا. حضرات گرامی، اس کے باوجود بھی یہ ہمیں دہشت گرد شمار کر رہا ہے، فلسطینیوں کو دہشت گرد شمار کیا جا رہا ہے اور ان کی سپورٹ ہم کر رہے ہیں. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو حکومتیں فلسطینی کی سپورٹ کر رہی تھی اور اسرائیلیوں کی مخالفت کر رہی تھی وہ بھی غدار ہیں. اس طرح سے اندرا گاندھی ہو، چاہے وہ مہاتما گاندھی جی ہو، چاہے وہ جواہر لال نہرو جی ہو، چاہے اٹل اڈوانی واجپئی جی ہو، یہ سارے کے سارے کیا دہشت گرد تھے؟ اس طرح کی آپ جملے بازی کر کے ہندوستان کی عزتوں پر آپ نے کیچڑ اچھالا. اور یہ میڈیا آپ ہر چینلوں پر دیکھو گے کہ جہاں پر دیکھو حماس کو برباد کر دیا، حماس کو تہوبارہ کر دیا، غازہ پٹی پر حملے ہو رہے، غازہ پٹی پر یہ ہو رہے، دہشت گردوں کو مار گرایا. تم نے آواز کو اٹھانا شروع کر دیا. منی پور پہ تم کچھ نہیں بولے جب مسلمانوں کے خلاف فلسطین کی سرزمین پر جو معاملات ہو رہے تھے، مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا تھا، مسلمانوں کے سر گردن سے اڑائے جا رہے تھے، اس پر تم نے کبھی ڈیبیٹ نہیں کیا. لیکن آج ہر میڈیا نے، ہر چینل نے اسی کو دکھایا کہ حماس دہشت گرد ہے. ہم بھی کرے تو ہو جاتے ہیں بدنام، کوئی قتل بھی کرے تو چرچا نہیں ہوتا. یہ حالات ہے اس وقت کی اور یہ پالیسی ہے. ابھی دیکھو اس ملک ہندوستان میں مشن نکالا جا رہا ہے اور وہ اسرائیل کے سپورٹ میں نکالا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ دھرم گرو جیسے ویکتی بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی اسرائیل آنے کا موقع دیا جائے، انومتی دیا جائے اور میں وہاں آؤں اور وہاں کے فلسطینیوں کو، حماسیوں کو مٹا کر رکھ دوں. آپ کی جو پلاننگ ہے وہی پلاننگ ہماری ہے. یہاں ہندوستان کے دھرم گرو یہ باتیں کہہ رہے ہیں، یہ آوازیں نکال رہے ہیں. اب بھی نہیں جاگو گے، کون سی تاریخ ہوگی جو تمہیں جگائے گا؟ کب جاگو گے تم؟ کب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو گے؟ کب سمجھو گے کہ جتنے بھی، اور قرآن نے کھلم کھلا یہ اعلان کر دیا یہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. یہود و نصارہ مسلمان کے دوست ہو ہی نہیں سکتے. آج امریکہ اس کی سپورٹ کر رہا تو تم کہتے ہو امریکہ اس کی سپورٹ کر رہا. وہ مسلمان کنٹری نہیں، مسلمان ملک سپورٹ میں نہیں آ رہا، اس کی بات کرتے ہو. کیا وہ ہماری سپورٹ کرے گا؟ کیا وہ ہمارے خلاف آواز اٹھائے گا؟ وہ ہمارے سپورٹ میں آواز اٹھائے گا؟ وہ تو ہمیشہ ہمارے خلاف میں آواز اٹھائے گا کیونکہ وہ ہمارا دوست نہیں. قرآن کریم نے اعلان کر دیا. تم کتنوں ہی دوست اس کو بنا لو، اپنی جان دے دو ان کے لیے، اپنی قربانی دے دو ان کے لیے، خوش کرنے کے لیے تم جو بھی چاپالوسی کر لو، لیکن جب انہیں موقع ملے گا، جب یہ وقت دیکھے گا کہ یہی صحیح وقت ہے، یہ تمہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کرے گا. اور وہی پالیسی ابھی چل رہی. اس لیے حضرات گرامی، دوسروں پر آواز اٹھانے سے بہتر ہے کہ وہ ملک ہمارا سپورٹ نہیں کر رہا، امریکہ سپورٹ نہیں کر رہا. یاد رکھو یہ ملک ہمارے سپورٹ میں کبھی نہیں آئیں گے. یہ ہمارا دشمن ہے اور اس کے ہم دشمن ہیں. وہ یہی سمجھتے اور ہمیشہ سے سمجھتے رہے کہ مسلمان ہمارا دشمن ہے، اس کو مٹا دیا جائے اور اس پوری سرزمین پر ہماری ملکیت ہو،
ہم راز کریں گے، لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا، اور جب ہوگا تو پھر یہ دنیا بھی باقی نہیں رہے گی، قیامت کو آنا ہے اور اس کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس لیے نوجوانوں، آپ سے درد مندانہ اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، مسلمانوں خاص طور سے آپ سے، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں لاؤ، اللہ سے مدد مانگو، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ اللہ کو چھوڑ دو گے، اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دو گے، اسی طریقے سے ہم پیتے جائیں گے، اسی طریقے سے ہم برباد ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لوگ ہمیں دہشت گرد کہیں گے، ہم اپنی دفاع کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے، ہماری آواز کو سارے لوگ مل کر دبانے کی کوشش کریں گے، اور اگر اللہ ہمارے ساتھ رہا، اور اگر اللہ کی ہم فرمانبرداری کرتے رہے، اور اللہ کو ہم راضی کرتے رہے، اگر اللہ ہم سے راضی رہا تو پوری دنیا مل کر ہمیں برباد کرنا چاہے، پوری دنیا مل کر ہمیں مٹانے کی کوشش کرے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، سوائے ناکامی ہوں گے۔ اس لیے حضرات گرامی، تمام مسلمانوں سے درخواست ہے کہ دوسروں پر آواز اٹھانے سے بہتر ہے کہ اپنے اندر جھانکے، اپنے گھروں کے اندر جھانکے، اپنے آپ پر آواز اٹھائیں کہ ہم نے کیا کیا، ہم کیا فلسطینیوں کے سپورٹ میں ہے، جو فلسطین کے مسلمانوں کو برباد کرنے کی جو سازشیں ہیں، ان کو مار پیٹنے کی سازشیں ہیں۔ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، وہ اس وجہ سے کہ فلسطین کے اندر جو مسلمان پیدا ہوتے، جو بچہ پیدا ہوتے، وہ ہمارے طرح کے ایمان والے نہیں ہوتے، ان کی زبان پر ہمیشہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، ان کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا نام، وہ اللہ سے ڈرنے والے مسلمان ہوتے ہیں، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جان کی قربانی پیش کرنے والے مسلمان ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ سارے ملک ممالک ڈرتے ہیں کہ اگر یہ ابھرتا رہا، یہ بڑھتا رہا تو اس سے خطرہ ہمیں بھی پہنچے گا، اس لیے ان کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس وقت کے جو حالات ہیں، ہم اس کے لیے اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم دعائیں کریں، اور جو پروڈکٹ ہے اس ممالک کے جنہوں نے غزہ پر اور فلسطینیوں پر جو حملہ کیا، ان کے پروڈکٹ سے بائیکاٹ کر سکتے ہیں، یہ فلسطینی کی ہم مدد کرنے کے مقابل ہوں گے۔ میں نے ایک حدیث پڑھا تھا شروع میں، فَمَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی گناہ کو کرتے ہوئے دیکھو، اور اگر تمہارے ہاتھ میں اس گناہ کو روکنے کی طاقت ہے، اس ویکتی کو روکنے کی طاقت ہے، اس انسان کو روکنے کی طاقت ہے، تو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو۔ اگر ہاتھ سے بھی روک نہیں سکتے تو زبان سے کہنے کی طاقت ہے تو زبان سے کہو، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم دل کے اندر برا سمجھو۔ ان اسرائیلیوں سے ہمیں نفرت کرنی ہے، ان کے پروڈکٹ سے ہمیں بائیکاٹ کرنی ہے، جس سے ان کو تقویت ملتی ہے۔ ان کے سارے سامان کو ہم استعمال کرتے ہیں، پھر ہماری ہی پونجی سے، پھر ہماری ہی دولت سے، ہماری ہی پیسوں سے وہ پھر ہمارے مسلمان بھائیوں پر، ہماری فلسطینی بھائیوں پر وہ ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑتے ہیں۔ کم سے کم یہ تو سپورٹ کرو، ہر نماز میں دعائیں کرو، کم سے کم یہ تو کرو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ Tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free.